فرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے جو کہ اس طرح کی ایک ویو یا لہر پیدا کر رہی ہے، یا کوئی ہم سمجھ لیں کہ ارتعاش پیدا کرنے والی چیز ہے، آسیلیٹر ہے، یا کسی قسم کا یہ پیڈل ہو سکتا ہے جو کہ پانی میں یہ لہر بنا رہا ہے، یا کسی قسم کا اسپیکر سمجھ لیں جو کہ آواز کی لہر بنا رہا ہے۔ تو اس شے کو ہم نمبر 1 کا نام دے لیتے ہیں، اور ہم فرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اور لہر بنانے کا ذریعہ ہے، سورس نمبر 2 کہہ لیں اسے، اور اسے ہم اس پہلی لہر سے ملا لیتے ہیں، تو ہمارے پاس لہر کی مداخلت ہونا شروع ہو جائے گی، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ویو انٹرفیرنس۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب دو لہریں آپس میں اوور لیپ کرتی ہیں، ٹکراتی ہیں۔ اگر ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ کل لہر اب کیسی دکھے گی اس ٹکراؤ کے بعد، تو ہم دونوں لہروں کی چوٹیوں کو، ان دونوں ویوز کے جو کریسٹ ہیں، ان کو آپس میں جوڑ لیں گے یا جمع کر لیں گے، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں کیا تھا۔ وائی ٹی ٹوٹل، جو آپ کی ویو کا جو ٹوٹل اونچائی ہے، برابر ہوگی y1 جمع y2 کے۔ یہاں پہلی لہر کی اونچائی 1 یونٹ کے برابر ہے اور دوسری کی بھی 1 یونٹ کے، تو یہ دونوں ملا کے 2 یونٹ ہو جائیں گے، اور پھر یہ 0 کے یونٹ پر بھی جوڑ رہی ہیں، تو یہاں دونوں کی تعداد 0 ہی رہے گی، تو یہاں ہم ایک نقطہ بنا لیں گے۔ پھر ان کی ایک نیچائی بھی ہے، اونچائی کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی ایک نیچائی بھی ہے، جہاں دونوں لہروں کی 1 یونٹ کی تعداد ہے، تو یہاں یہ تعداد -2 ہو جائے گی۔ تو ایک نقطہ ہم یہاں بھی بنا لیتے ہیں، اور اگر ہم ان نقطوں کو جوڑ لیں تو ہمارے پاس یہ ایک بڑی کوسائن لہر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہمیں۔ اور اس طرح کی لہر کو ہم تعمیراتی مداخلت کی لہر، یا انگریزی میں کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ویو کہتے ہیں، جس میں دو لہریں آپس میں مل کے ایک ایسی لہر بناتی ہیں جو کہ ان دونوں سے بڑی ہو۔ اس عمل کو ہم تعمیری مداخلت یا کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کہیں گے۔ اب اگر ہمارے پاس اس دوسری لہر کی جگہ ایک اور لہر ہوتی جسے ہم پائی شفٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ لہر نمبر 1 کے برعکس یہ کم سے کم جو ایک لیسٹ پوائنٹ ہے نقطے سے شروع ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اس میں اور لہر نمبر 1 میں فرق آ رہا ہے، فیز شفٹ ہے یہ ایک دوسرے سے۔ سو یہ لہر 1 سے نصف یونٹ آگے یا پیچھے ہے، اور یہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ پائی کی تعداد ہے، کیونکہ ایک چکر کی تعداد 2 پائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اسے پائی شفٹ کی لہر کہتے ہیں۔ مختصراً ہم یہ کہہ لیں کہ یہ پہلی لہر سے ہماری آؤٹ آف فیز ویو ہے۔ جب ہم ان دونوں کو اوور لیپ کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہاں اس پہلی لہر کی اونچائی 1 کے برابر ہے، 1 یونٹ کے برابر، اور یہیں دوسری لہر کی نیچائی -1 کے برابر ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ ایک دوسرے سے کٹ کر 0 ہو جائیں گے، کچھ اس طرح سے۔ اور ہم اگر آگے بھی دیکھیں، کہیں بھی چلے جائیں اس لہر پہ، تو ان دونوں کی جو انٹرفیرنس ہے، ان دونوں کی جو اوور لیپنگ ہے، وہ ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کر رہی ہے، اور اس کا جو حاصل جمع ہے وہ 0 کے برابر ہے۔ سو اسے ہم تخریبی مداخلت یا انگریزی میں ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس کہیں گے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دو لہریں ایک دوسرے کو کینسل کر دیں یا کاٹ دیں؟ تو اس کی مثال ایسے لے لیں کہ اگر آپ ہوائی جہاز میں فرض کریں سفر کر رہے ہوں، اور آپ کو ہوائی جہاز کے انجن کی آواز آ رہی ہے، ایک ہم جو آواز ہوتی ہے انجن کی، وہ آپ کو محسوس ہو رہی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے آپ اکثر آواز کاٹنے والے ہیڈ فونز، جنہیں انگریزی میں ہم کہتے ہیں نوائز کینسلنگ ہیڈ فونز، لگا لیتے ہیں۔ یہ ہیڈ فون ایسے کام کرتے ہیں کہ یہ آپ کے کانوں پر بیٹھ کر، جب یہ آپ کے کانوں پر فٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ اس لہر کو سن سکتے ہیں جو کہ ہوائی جہاز کے انجن سے آ رہی ہے، اور اسے کاٹنے یا کینسل کرنے کے لیے یہ اپنی ایک لہر پیدا کریں گے جو کہ اسے کینسل کر دے گی، اور یہ لہر اس لہر سے فیز شفٹڈ ہوگی، پائے شفٹڈ ہوگی، بالکل اسی طرح کی جیسے ہم نے یہاں بنائی تھی، اور اس وجہ سے آپ کو ہوائی جہاز کے انجن کی وہ آواز سنائی نہیں دے گی۔ اور یہ جو عمل ہوتا ہے یہ تخریبی مداخلت، ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس کا ایک عمل کہلاتا ہے۔